اندھیرا چھا چکا جب ظلم کا دنیائے ہستی پر، ہوا شیطان مسلط ہر بلندی اور پستی پر، ہوا شیطان مسلط ہر بلندی اور پستی پر۔ پہاڑوں پر چڑھا شیطان زمیں پر ایک نظر ڈالی، نظر آئی اسے ہر مملکت ایمان سے خالی۔ بہت ہی خوش ہوا دل میں تکبر عود کر آیا، ہنسا اور فخر کے کلمے زبان نحش پر لایا۔ کیا لایا؟ کہ میں ہی میں ہوں، بس اب ایمان والا کوئی نہیں ہے۔ کہ میں ہوں اور میں ہی میں ہوں، بادشاہ اقشائے عالم کا، اور میرے قدموں کے نیچے تخت ہے اولاد آدم کا۔ میرے قدموں کے نیچے تخت ہے اولاد آدم کا۔ زمیں کو چار جانب سے میری ظلمت نے گھیرا ہے، اور میرے دامن کے نیچے اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ارے یہی انسان ہے کیا وہ؟ اسی انسان کا ڈر تھا۔ یہی انسان ہے کیا وہ؟ اسی انسان کا ڈر تھا، اجل میں سامنے جس کے میرا جھکنا مقدر تھا۔ میرے قدموں پہ ہے اب جو میرے سجدے کا طالب تھا۔ میرے قدموں پہ ہے اب جو میرے سجدے کا طالب تھا۔ ابد تک میں ہی غالب ہوں، ازل کے دن یہ غالب تھا۔ تب پیدائش تھی کی۔ اگر میں راندہ درگاہ باری ہوں تو یہ بھی ہے، اگر میں راندہ درگاہ باری ہوں تو یہ بھی ہے، اگر میں قابل دوزخ ہوں ناری ہوں تو یہ بھی ہے۔ یہ کہہ کر تن گیا منحوس، یہ کہہ کر تن گیا منحوس، پر پھیلا دیے اپنے مرید اور چیلے چانٹے، نام شیطان کا لگے جپنے۔ زمیں سے آسماں تک واقعی گہری سیاہی تھی، کہ ہر میں ماہ سے شاہی اسی کی تاب ماہی تھی۔ یکایک جا پڑی اس کی نگاہیں سنگ اسود پر، یکایک جا پڑی اس کی نگاہیں سنگ اسود پر، ہوا لرزہ سا طاری شیطنت پر، فطرت بد پر۔ یہ پتھر مرکز عالم کا ایک ثابت ستارہ تھا، اب باقی رہ گئی۔ اسے جنت سے حق نے ساتھ آدم کے اتارا تھا۔ قریب سنگ اسود ایک جوان ہاشمی دیکھا، قریب سنگ اسود ایک جوان ہاشمی دیکھا، گروہ ابن آدم میں نرالا آدمی دیکھا۔ نظر آیا کہ اس کے گرد ہے ایک نور کا حالہ، زمیں پر جس کے باعث ہے فروغ عالم بالا۔ وہی نور ازل معصوم چہرے سے ہویدا ہے، ازل سے جاویدانی کامرانی جس پہ شیدا ہے۔ غرض اس نوجوان کو دیکھ کر شیطان تھرایا، غرض اس نوجوان کو دیکھ کر شیطان تھرایا، جھلک ایمان کی دیکھی تو بے ایمان تھرایا۔ زمیں ہلنے لگی کمبخت ایسے زور سے کانپا، زمیں ہلنے لگی کمبخت ایسے زور سے کانپا۔ ہوا اس پر جواں کا روب غالب، ماجرا یہ تھا کہ عبد المطلب کا نوجوان فرزند عبداللہ دعا کے واسطے آیا ہوا تھا نزد بیت اللہ۔ اٹھا رکھی تھی سوئے آسماں پر نور پیشانی، فلک تک ایک عالم ہو رہا تھا جس سے نور آنی۔ اللہ اکبر۔ نظر آتا تھا اس لڑکے میں جوہر آدمیت کا، ڈرا شیطان سمجھ میں آ گیا مقصد مسیحیت کا۔ دل ناپاک سے بغض و حسد کا ایک دھواں اٹھا، جگہ سے اپنی مثل شعلہ آتش فساں اٹھا غصے میں اور اس نوجوان سے جنگ کی ٹھانی۔ اٹھا غصے میں اور اس نوجوان سے جنگ کی ٹھانی، ستمگر نے خدا کی آج بھی قوت نہ پہچانی۔ لگا ایک وسوسہ بن کر زواں کے گرد مڈلانے،
کہ تا اس کو بظاہر کوئی دیکھے اور نہ پہچانے، رہا کچھ دیر تک شیطان اپنی صحیح باطل میں، نہ داخل ہو سکا لیکن یہ عبداللہ کے دل میں، کہ تھا فضل خدا ہر دم شریک حال عبداللہ، سبحان اللہ کا نبی کا سایہ اقبال تھا اقبال عبداللہ، نبی کا سایہ اقبال تھا اقبال عبداللہ۔ وہاں جب اس کی چال نہ چل سکی اور حضرت عبداللہ کے دل میں یہ نہیں اتر سکا، اسے جگہ نہ ملی، کام کیا تھا اس کا؟ تو اس نے ایک دوسری ترکیب سوچی۔ طواف کعبہ کر کے نوجوان جب شہر کو پلٹا، تو شیطان اس سے پہلے جانب مکہ چلا آیا، یہاں پر بنت میر الخشمیہ ایک حسینہ تھی مگر اتوار و عادت میں کمینہ تھی، یہ پہلے سے جمال و حسن عبداللہ پہ مرتی تھی، مگر عرض تمنا کر نہیں سکتی تھی، ڈرتی تھی، یکایک ہو گیا اس پر مسلط رنگ شیطانی، رگوں میں بے حیائی بن کے دوڑا جوش حیوانی، ادھر سے آ رہا تھا وہ جوان اور پاک سیرت تھی، جسے آنکھیں جھکا کر شہر میں چلنے کی عادت تھی، ہوئی آ کر اچانک اب وہ عورت راہ میں حائل، نکالی منہ سے بے شرمی کی باتیں سخت لاتعل، کہا 100 اونٹ لے لے اور میری جانب توزع کر، کہا 100 اونٹ لے لے اور میری جانب توزع کر، شراب وصل کی خاطر گری ہوں تیرے قدموں پر، میرے گھر میں شراب ناب بھی موجود ہے پیارے، دراندازوں کا رستہ ہر طرف مشدود ہے پیارے، کہاں جاتا ہے آ مل کر جوانی کے مزے لوٹیں، اندھیری رات میں جوش نہانی کے مزے لوٹیں، حیا و شرم کے باعث ادھر گردن خمیدہ تھی، ادھر عورت وفور جو سے خون سے آب دیدہ تھی، اب اس نے بے طرح دستے جواں کو زور سے کھینچا، زبردستی اٹھا کر لے ہی جائے گی سے گویا، بدی کے جوش کو پایا جو یوں ایمان کا طالب، زبان ہاشمی کی شرم پر غصہ ہوا غالب، کراہت اور نفرت سے جھٹک کر ہاتھ عورت کا، زباں سے اس طرح گویا ہوا پتلا شرافت کا، کہ ہٹ جا دور ہو کرتے نہیں اشراف کام ایسا، کہ ہٹ جا دور ہو کرتے نہیں اشراف کام ایسا، سمجھتا ہوں میں بدتر موت سے پھیلے حرام ایسا، آپ نے کہا کہ موت سے بدتر سمجھتا ہوں میں ایسے پھیلے حرام کو، خبردار جو میری طرف کوئی گڑبڑ کیا، اگر تم عقد کو کہتی تو شاید مان جاتا میں، مطابق رشم قومی کے تجھے بیوی بناتا میں، مگر تو نے تو بے شرمی دکھائی اور بہکایا، فریب و مکر سے مجھ کو گناہ کرنے پہ اکسایا، تیری عورت سے بھی ہے اب مجھے ایسا، تیری صورت سے بھی ہے اب مجھے احساس نفرت کا، شریف انسان پہ لازم ہے بچانا دین و عزت کا، متانت سے کہا جو کچھ کہا جھڑکا نہ گالی دی، متانت سے کہا جو کچھ کہا جھڑکا نہ دی گالی،
فقط جاتے ہوئے مردانہ غصے کی نظر ڈالی، دکھائی مرد نے جب اس طرح سے شوکت ایمان، ہوئی شرمندہ عورت پست ہو کر رہ گیا شیطان۔ غرض اس حادثے کے بعد عبداللہ گھر پہنچا، سلامت لے کے ایماں کو پشر پیشے پدر پہنچا۔ زلال ہاشمی سے مستعل تھا چہرہ انور، زلال ہاشمی سے چہرہ مستعل تھا چہرہ انور، کہ اس عورت کی گستاخی کا صدمہ تھا ابھی دل پر۔ پدر نے برہمی کا حال اس سے پوچھنا چاہا، پشر چپ تھا کہ چپ رہنا ہی غیرت کا تقاضا تھا۔ کہا بابا طبیعت آج گھبرائی ہوئی سی ہے، اداسی کی گھٹا دل پر میرے چھائی ہوئی سی ہے، اجازت ہو تو میں بہرے شکار ایک دن چلا جاؤں، دل آبادی سے گھبرایا ہوا ہے اس کو بہلاؤں۔ پدر بولا کہ اے جانے پدر اچھا چلے جانا، مگر ایک دو مسلح خادموں کو ساتھ لے جانا، مجھے اکثر تمہاری جان کا رہتا ہے ڈر بیٹا، نہ جانے بات کیا ہے کیوں ہے یہ بیم و خطر بیٹا، وہاں دن بھر ٹھہرنا شام ہوتے گھر چلے آنا، جو ہی سورج چھپے تم شہر کے اندر چلے آنا۔ اب یہ وصیت باپ کی طرف سے ہو گئی، اجازت بھی مل گئی، تو دوسرے دن آپ شکار کے لیے تیاری کرنے لگے کہ بھئی اب روانہ ہونا ہے، شکار کے لیے جانا ہے۔ ادھر ان باپ بیٹوں میں تو یہ تقریر ہوتی تھی، شکار آہوانے دشت کی تدبیر ہوتی تھی، ادھر شیطان ناکامی پہ سر دھنتا ہوا نکلا، خود اپنے دل سے لعنت کی صدا سنتا ہوا نکلا، نظر دوڑائی ہر جانب بلندی پر کھڑے ہو کر، بھیانک تھا ڈرانا تھا پہاڑوں کا سیاہ منظر، تھا آدھی رات کا عالم خاموشی ہی خاموشی تھی، اندھیرے کے سبب سے ہر گناہ کی عیب پوسی تھی، حرم سے فاصلے پر دامنے کوثر کے اندر نظر آئی اسے ایک روشنی سی غار کے اندر۔ اب شیطان نے بلندی پر کھڑے ہو کر دھیان کیا تو حرم سے کچھ دور پر ایک پہاڑوں کا غار تھا، اس غار کے اندر تھوڑی سی اسے روشنی نظر آئی۔ مسافر کچھ وہاں بیٹھے ہوئے اس کو نظر آئے، خیال آیا کہ شاید میرا مطلب ان سے برائے، اڑا شیطان فوراً اس پہاڑی سے دھواں بن کر، پہنچ کر اس جگہ کچھ دیر ٹھہرا غار کے در پر۔ مسافر تھے یہودی قوم کے یہ 5 سوداگر، کہ لوٹے جا رہے تھے شہر مکہ سے سوئے خیبر، یہاں ٹھہرے تھے شب کو صبح دم پھر اٹھ کے چلنا تھا، حجازی بدوؤں سے راہ قطرا کر نکلنا تھا، پڑھے لکھے تھے باتیں کر رہے تھے اپنے مذہب کی، انہیں توریت میں بھی سوجتی تھی اپنے مطلب کی، انہیں توریت میں بھی سوجتی تھی اپنے مطلب کی۔ کیا ذکر ایک نے توریت کی پیشین گوئی کا، ان 5 میں سے ایک نے توریت کی پیشین گوئی کا تذکرہ کیا ذکر ایک نے توریت کی پیشین گوئی کا کہ وادی عرب میں ظاہر ایک سچا نبی ہوگا،
سنی یہ بات تو ایک دوسرا دعوے سے بول اٹھا، کیا بول اٹھا؟ نبی ہوگا تو وہ بے شک ہماری قوم سے ہوگا، پیمبر جز بنی یعقوب پیدا ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ پیمبر جز بنی یعقوب پیدا ہو نہیں سکتا، کسی سے بھی زمانے میں یہ دعویٰ ہو نہیں سکتا۔ کہا پھر تیسرے نے ہم پہ راضی حق تعالی ہے، ہماری برگزیدہ قوم سب قوموں پہ بالا ہے۔ کہا چوتھے نے وہ سچا نبی یشرب سے اٹھے گا، جو سچ پوچھو تو وہ ہوگا ہمارے ہی قبیلے کا۔ تڑف کر پانچواں بولا نہیں ہم میں سے ہوگا وہ، اگر ہوگا تو بے شک بالیقین ہم میں سے ہوگا وہ۔ غرض پانچوں ہی اپنی بات پر اصرار کرتے تھے، دلیلیں دیتے تھے، غصے میں بھرتے تھے، بفرتے تھے۔ ادھر شیطان کو عیاری اور مکاری میں ہے ماہر، بظاہر ایک مقدس شکل میں ان پر ہوا ظاہر۔ سفید اس کی بھویں، براق سی داڑھی تھی نورانی، چمکتی تھی مشال شعلہ آنکھیں اور پیشانی، عصا ہاتھوں میں اور لامبی سی ایک تسبیح گردن میں، عصا ہاتھوں میں اور لامبی سی ایک تسبیح گردن میں، بہت ڈھیلی ابا جس چھپ جائے انسان جس کے دامن میں۔ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں اس طرح آیا، غار کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا چھپے ہوئے، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں اس طرح آیا۔ یہودی ڈر گئے اور دفتن ہر ایک چلایا کہ اے ربی ہمارے حال پر لطف و کرم فرما، تیرے بندے ہوئے جاتے ہیں کرتے ہیں تجھے سجدہ۔ یہودی جھک گئے اور قدموں میں گر گئے، مگر شیطان نے دی ان کو تسلی اور یوں بولا، کیا بولا شیطان؟ مگر شیطان نے دی ان کو تسلی اور یوں بولا، نہایت عارفانہ شان سے اس نے دہن کھولا دھیرے سے، کہ اے بچوں میں اترا ہوں تمہیں تلقین کرنے کو، کہ اے بچوں میں اترا ہوں تمہیں تلقین کرنے کو، تمہارے مذہبی میلان پر تحسین کرنے کو۔ نبی کے مسئلے پر تم جھگڑتے تھے جو آپس میں سنتا تھا وہاں بیٹھا ہوا بیت المقدس میں۔ اب میں فیصلہ کرتا ہوں تمہارا۔ نبی کے مسئلے پر تم جھگڑتے تھے جو آپس میں سنتا تھا وہاں بیٹھا ہوا بیت المقدس میں۔ خیال آیا کہ چل کر تم کو سیدھی راہ بتلاؤں، ایک دم سیدھی۔ خیال آیا کہ چل کر تم کو سیدھی راہ بتلاؤں، یہودی قوم کے ایک فائدے کی بات سمجھاؤں۔ سنو ایک بات کہتا ہوں بہت ہی رازداری کی، مخالف ہیں تمہاری طاقتیں پروردگاری کی۔ وہ عبد المطلب جو آج کل سردار مکہ ہے، قریشی ہاشمی ہے، مالک کو مختار مکہ ہے، پشر ہے اس کا عبداللہ، تم اس کو جانتے ہوگے، اسے مکے میں دیکھا ہوگا اور پہچانتے ہوگے۔ وہی لڑکا ہے جس کے صلب سے ہوگا نبی پیدا، وہی لڑکا ہے جس کے صلب سے ہوگا نبی پیدا، مشیت آج کل ہے آل اسماعیل پر سیدا۔ میرے بچوں نبی پیدا ہوا اگر اس گھرانے میں، میرے بچوں نبی پیدا ہوا اگر اس گھرانے میں، نہیں ہے پھر کوئی اپنا ٹھکانہ اس زمانے میں، نہیں ہے پھر کوئی اپنا ٹھکانہ اس زمانے میں۔ وہ اسماعیل کی اولاد کو شاہی دلائے گا اور بنی یعقوب کے حصے میں پھر کچھ بھی نہ آئے گا۔ یہودی قوم پر گویا خدا نے قہر ڈھایا ہے، مجھے یہ امر پوشیدہ فرشتوں نے بتایا ہے، مجھے یہ امر پوشیدہ فرشتوں نے بتایا ہے۔ یہ قصے سنتے ہی جوش آ گیا پانچوں لعینوں کو، اور حسد سے بھر دیا شیطان نے تاریک سینوں کو۔ وہ بولے واقعی ہم پر ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، وہ بولے واقعی ہم پر ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، نوازش دوسروں پر ہے خدا ہم کو ڈبوتا ہے۔ کہا شیطان نے ایسی بات منہ سے مت نکالو تم،
بھلا چاہو تو اس لڑکے کو جا کر مار ڈالو تم. شہر کے وقت وہ ان وادیوں میں آنے والا ہے. یہ بھی اس نے بتا دیا کہ انہی جنگلوں میں وہ شکار کے لیے یہاں آنے والا ہے. صبح سحر کے وقت وہ ان وادیوں میں آنے والا ہے. شکار آہواں سے اپنا دل بہلانے والا ہے. اٹھو تم بھی یہاں سے اور کرو جا کر شکار اس کو. نہ جانے دو یہاں سے آج زندہ زینہار اس کو. کہاں تک رنج اٹھاؤ گے یہ جھگڑا ہی چکا ڈالو. کوئی خطرہ نہیں ہے دل سے اندیشے مٹا ڈالو. کوئی خطرہ نہیں ہے دل سے اندیشے مٹا ڈالو. تم اس کار عظیمہ میں میری امداد پاؤ گے. تم اس کار عظیمہ میں میری امداد پاؤ گے. بڑی شوکت ملے گی مال لا تعداد پاؤ گے. میری امداد سے تم کو حکومت ہاتھ آئے گی. یقین رکھو تمہاری بادشاہی پھر نہ جائے گی. نہ مانو گے تو پھر اس کا ملے گا تم کو خمیازہ. جو چاہو تو ابھی کر لو میری طاقت کا اندازہ. یہ کہہ کر ایک پتھر پر نگاہ شیطان نے ڈالی. اڑا پتھر جگہ سے باوجود بے پرو بالی. بلندی پر تڑاکے سے پھٹا شعلہ ہوا پیدا. پھر اس سے ایک حویلا 5 گھوڑوں کا ہوا پیدا. مرصع تھے یہ گھوڑے جنگ کے ہر ساد و ساما سے. یہ ساما بھی مرصع تھا عقیق و لال و مرجاں سے. کہا شیطان نے یہ لو تمہیں رہوار دیتا ہوں سواریاں دیتا ہوں. کہا شیطان نے یہ لو تمہیں رہوار دیتا ہوں. ہر ایک کو ایک ایک شمشیر جوہردار دیتا ہوں. شہر کے وقت نکلو غار سے میدان میں جاؤ اور وہیں اس نوجوان کو قتل کر ڈالو جہاں پاؤ. یہ کہہ کر دیکھتے ہی دیکھتے شیطان غائب تھا. اسے مد نظر اس وقت اظہار عجائب تھا. یہودی رہ گئے حیران اس زور کرامت پر. بھروسہ ہو گیا اب ان کو اس کاہن کی قوت پر. لگے کہنے کہ یہ طاقت نہ دیدہ ہے نہ شنیدہ ہے. یہ بڈھا واقعی کوئی بڑا ہی برگزیدہ ہے. ہم اس کی بات پر پورا عمل کر کے دکھا دیں گے اور حصول بادشاہی کے لیے جانیں لڑا دیں گے. حصول بادشاہی کے لیے جانیں لڑا دیں گے. سردار عبداللہ پر یہودیوں کا حملہ. ادھر سے حضرت عبداللہ آتے ہیں جنگل میں شکار کے لیے اور ادھر یہ تیار تھے گھوڑے لیے ہوئے. اٹھی مشرق سے نورانی سوائیں برچھیاں تانے. بچھا رکھے تھے لیکن دام کو ہو دست و شہرانے. مگر سورج نے ان کو مکر کی پاداش دی آخر. اندھیرے کو اجالے نے شکست فاش دی آخر. غرض جب رات کے پردے سے مہر جو فسا نکلا. جوان ہاشمی بہر شکارے آہواں نکلا. ادھر 5 یہودی بھی اندھیرے غار سے نکلے. یہ بزدل گھڑ چڑھے اس دامن کوثر سے نکلے. جوان ہاشمی کی جستجو تھی ان کمینوں کو کہ شیطان حسد سے بھر دیا تھا ان کے سینوں کو. بہر سو جھانکتے پھرنے لگے حیران و سرگرداں. لیے دل میں امید و بیم کے دریائے بے پایاں. یکایک فاصلے پر ٹاپ گھوڑے کی سنائی دی. بالآخر نوجوان کی چاند سی صورت دکھائی دی. یہ عبداللہ تھا اور اس گھڑی بالکل اکیلا تھا. مسلح خادموں کو دور پیچھے چھوڑ آیا تھا. تعاقب میں ہرن کے آ رہا تھا برق دم گھوڑا. سوار ہاشمی نے تاک کر تیرے قضا چھوڑا. نشانے پر پڑا ناوک ترازو ہو گیا آہو. تڑف کر ان یہودی بزدلوں پاس آ گرا آہو. وہیں ناوک فگن بھی دوسری شاعت میں آ پہنچا. اتر کر زین سے زنجیر آہو کے قریب آیا. ارادہ تھا کہ باندھوں ذبح کر کے پشت توشن سے. سراسر بے خبر تھا قید سیادان پرفن سے.
یہودی گھڑ چڑھوں نے دفتن پیدل کو آ گھیرا، نظر تلوار کی آئی اور دیدائے حیراں زدھر پھیرا، مگر یہ شیر تلواروں کے سائے سے نہ گھبرایا، مثال برق کوندا اور پست توشن پر چلا آیا، مشال برق کودا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پکارا پہلے بتلا دو کہ حملے کا سبب کیا ہے، ہاں وہ تو بتا دو پہلے۔ پکارا پہلے بتلا دو کہ حملے کا سبب کیا ہے، وہ بولے ایک ہی مقصد ہے تجھ کو قتل کرنا ہے، اور کوئی سبب نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ نے تلواروں سے حملہ کر دیا ایک دم، اکیلا بھڑ گیا ناچار اس سے ہاشمی زیغم، لیے پہلے تو جھک کر وار اپنی ڈھال پر اس نے، چرا کر جسم سارا کر لیا زیر شپر اس نے، بڑی پھرتی سے پھر مستاق گھوڑے کو دیا کاوا، ذرا ہٹ کر سنبھل کر ان پہ نیزے سے کیا دھاوا، یہ نیزہ ایک کے پہلو سے پہلو توڑ کر نکلا، بقایا عمر کا رشتہ قضا سے جوڑ کر نکلا، بقایا عمر کا رشتہ قضا سے جوڑ کر نکلا، چیخ اٹھے یہ شانہا یک دم گزرنے سے، ہوئے اب اور بھی شفاق ایک ساتھی کے مرنے سے، ہوئے محتاط گھیرا نوجوان کو اس طریقے سے کہ لڑنا ہو گیا اس کے لیے مشکل شلیکے سے، مگر پھر بھی وہ نعرے مار کر ایسا جھپٹتا تھا، برابر زخم کھاتا تھا مگر پیچھے نہ ہٹتا تھا، اگرچہ یہ بہادر ہمت و ضرورت میں یکتا تھا، مگر وہ چار تھے، یہ کم عمر تھا اور تنہا تھا، دکھائی اس زری کے بازوؤں نے دیر تک چستی، بالآخر خون بہہ جانے سے آئی جسم میں سستی، بالآخر خون بہہ جانے سے آئی جسم میں سستی۔ بنو زہرا میں ایک مرد معمر وہب نامی تھا، قبیلہ زہرا جس کا ایک بڈھا آدمی، ایک عمر یافتہ آدمی، معمر آدمی، قریشی نسل میں یہ شخص بھی ماہ تمامی تھا، تھی اس کے گھر میں ایک دختر جو ایسی پاک سیرت تھی کہ اس کی ذات سے لفظ حیاداری کی عزت تھی، عرب میں آمنہ مشہور تھا نام اس عفیفہ کا، اور اسی کی گود گہوارہ بنی دین حنیفہ کا، بہت ہی فکر رہتی تھی پدر کو عقد دختر کی، بنی ہاشم میں تھی اس کو تلاش جستجو بر کی، اس کو یہی تلاش تھی کہ قبیلہ ہاشم میں کوئی بر ملے تو میں اپنی لڑکی بیاہ دوں۔ روایت ہے کہ اس دن ہو گیا تھا اونٹ گم اس کا، جس دن یہ لڑائی ہو رہی تھی یہودیوں سے، حضرت عبداللہ کا مقابلہ ہو رہا تھا، اس دن وہب جوہری کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ روایت ہے کہ اس دن ہو گیا تھا اونٹ گم اس کا، وہ اس کو ڈھونڈتا پھرتا تھا اس جانب بھی آ نکلا، بلندی سے اسے اس جنگ کا نقشہ نظر آیا، یہودی قاتلوں کے بس میں ایک لڑکا نظر آیا وہ لڑکا برسرے پیکار چاروں سے، بہت ہی تند ہی سے لڑ رہا تھا پختہ کاروں سے، خیال آیا کہ ملنا چاہیے امداد لڑکے کو، مبادہ قتل کر دیں مل کے یہ زلاد لڑکے کو، مگر اٹھا جو ہی امداد کرنے کے ارادے سے، نہ جانے کیوں الجھ کر رہ گیا اپنے لبادے سے، پھر اٹھا جب دوبارہ پاؤں پھسلا ایک پتھر سے، چٹان ابھری ہوئی تھی ایک وہ ٹکرا گئی سر سے، اٹھا پھر تیسری بار اور چاہا جلد اڑ جاؤں، زوان ہاشمی کو قتل ہونے سے بچا لاؤں، مگر اب کے ہوا ایک اژدہا اس راہ میں حائل، ایک سانپ آڈو پھر گیو، مگر اب کے ہوا ایک اژدہا اس راہ میں حائل، کہ جس کے خوف سے ساری عظیمت ہو گئی زائل، یہ مرد اب دور ہی بیٹھا ہوا حسرت سے تکتا تھا، جوان ہاشمی کے واسطے کچھ کر نہ سکتا تھا، آیا کہ لڑکا سست ہے زخموں کی شدت سے،
یہودی پے بپے حملے کیے جاتے ہیں قوت سے، خیال آیا میری آواز سے شاید وہ ڈر جائیں، یہاں ایک شخص کو موجود سمجھیں اور باز آئیں، مگر جوں ہی یہ سوچا اور نعرہ مارنا چاہا، وہیں گھونٹا کسی نے حلق اور بٹھلا دیا چپکا۔ حقیقت میں یہ سب شیطان کی فتنہ ترازی تھی، حقیقت میں یہ سب شیطان کی فتنہ ترازی تھی، مدد کے راستے میں ہر رکاوٹ ہیلا سازی تھی، رہی جب اس طرح ہر مرتبہ تدبیر ناکارہ، تو یہ سمجھا نہیں تقدیر سے انسان کو چارہ۔ کا قتل ہونا میں نہ دیکھوں گا، نہیں کچھ اور کر سکتا تو آنکھیں بند کر لوں گا، نظر آیا اترنا چار نور، مگر اتنے میں اس کو اور ہی نقشہ نظر آیا، جب نہ دیکھنے کی جب ٹھانی کہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تو میں دیکھوں گا نہیں، اور یہ سوچ کر جب آنکھیں بند کی وہب زہری نے، آنکھیں بند کرتے ہی ایک اور نقشہ نظر آیا۔ کیا نقشہ نظر آیا؟ مگر اتنے میں اس کو اور ہی نقشہ نظر آیا، زمیں سے تا فلک ایک نور کا جلوہ نظر آیا، اللہ اکبر، نظر آیا اترنا چار نورانی فرشتوں کا، اور ان کو دیکھتے ہی بھاگنا ان بد شرشتوں کا، گرا کر قاتلوں کو بھاگ اٹھے رہوار شیطانی، گرا کر قاتلوں کو بھاگ اٹھے رہوار شیطانی، زمیں پر سر پٹکتے رہ گئے گولے بیابانی، زمیں پر سر پٹکتے رہ گئے گولے بیابانی، جوان نے اب تعقب کر کے مارا ان لعینوں کو، نہ شیطان دے سکا کوئی سہارا ان لعینوں کو، یہ صورت دیکھ کر مرد معمر ہو گیا حیران، یقین آیا کہ ہے یہ ہاشمی لڑکا بہت جیشاں، اٹھا وہب اور اس نے اب نہ کوئی اژدہا دیکھا، وہاں پہنچا تو پانچوں قاتلوں کا سر کٹا دیکھا، پڑے تھے اب یہ لاشیں ایک ایک سے دور سب تنہا، کھڑا تھا ایک جگہ فرزند عبد المطلب تنہا، غرض زخمی جواں کو ساتھ لے کر وہب گھر آیا، یہ سارا ماجرا اس کے پدر کو جا کے بتلایا، پھر اپنی نیک دختر بیاہ دی اس شیر سولت سے، خوشی اس بیاہ کی سب نے منائی شان و شوکت سے، بہم دولہا دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی، قسم کھائی تھی ان کا نام لے کر پاک دامانی، وہ نور لم یزل جس کی جھلک تھی روح انور میں، نظر آنے لگی اس کی ظلب تقدیر مادر میں۔ سردار عبداللہ کا انتقال، جیسے ہی بی بی آمنہ حاملہ ہوتی ہیں، تھوڑے دن بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سوئے شام عبداللہ، وہاں سے لوٹے آتے تھے کہ آئی موت بھی ناگاہ، زوانی میں ہوا یشرب کے اندر انتقال ان کا، رہا اب آمنہ کے واسطے رنز و ملال ان کا، لیے بیٹھی تھی اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی، کہ تھی بطن صدف میں روشنی ایک پاک گوہر کی۔ آپ آمنہ کے پیٹ میں تھے، حمل تھا آمنہ کو، ہوئی شیطان کو اس مرتبہ بھی سخت ناکامی، تو قبضے میں کیا ایک شخص اس نے ابرہا نامی، شیطان نے دیکھا کہ یہ سارے ہیلے میرے بیکار چلے گئے، کامیاب نہ ہوا، تو اس نے ایک اور ترکیب سوچی، اور ایک ابرہا اشرم نام کا آدمی تھا جو یمن کا حاکم تھا، اس پر جا کر ڈورے ڈالے، اسے بہکایا، اسے اپنے فیور میں کیا۔ یہ حاکم تھا یمن کا اور حبس کی فوج کا افسر تھا، اس کے پاس خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر، یمن میں ڈالی تھی بنیاد اس نے ایک کلیسا کی، دیا تھا حکم پوجا ہو یہاں تصویر عیسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی تصویر وہاں رکھی تھی، اور تمام اطراف میں اپنے ملک میں حکم لگا دیا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ یہاں آئے
اور حضرت عیسیٰ کی پوجا کرے، اس تصویر کی پوجا کرے، مگر آئے نہ اس ڈھب پر بتوں کے پوجنے والے، اگرچہ ابرہا نے ملک پر ڈورے بہت ڈالے، اگرچہ نام حق سے سر بسر یہ لوگ آری تھے، بتان کعبہ کے اہل عرب لیکن پجاری تھے۔ کوئی رونق نہ پائی جب یمن والے کلیسا نے، کسی کا دل نہ کھینچا الفت تصویر عیسیٰ نے، درے تسلیس پر گردن جھکائی جب نہ انسان نے، تو یہ پٹی پڑھا دی ابرہا کو نفش شیطان نے۔ کیا پٹی پڑھائی؟ کہ مکے میں جو کعبہ ہے اسے جب تک نہ ڈھاؤ گے، ابرہا کو یہ پٹی پڑھائی کہ مکے میں جو کعبہ ہے اسے جب تک نہ ڈھاؤ گے، اٹھا کر سنگ اشود کو یہاں جب تک نہ لاؤ گے، وہاں جب تک براہیمی عبادت گاہ باقی ہے، عرب والوں میں رسم حج بیت اللہ باقی ہے، تمہارے اس کلیسا کی طرف کوئی نہ آئے گا، اور تمہارا دین دنیا میں کبھی رونق نہ پائے گا، خدا کے خانہ وحدت کو ڈھا دینا ہی لازم ہے، نشان حق زمانے سے مٹا دینا ہی لازم ہے۔ پڑا اس کھوئے بد پر وار شیطاں کا بڑا کاری، کہ فوراً ابرہا اشرم نے کی حملے کی تیاری، ہوا تیار خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر، چلا مکے کی جانب ابرہا اس فوج کو لے کر، تھا آگے آگے ایک فیلے سفید اس کی سواری میں، اکڑ کر ابرہا بیٹھا تھا ایک زریں اماری میں، رواں تھی پیچھے پیچھے ہاتھیوں پر زنگزو فوجیں، سمندر کی اندھیری رات میں طوفان کی موجیں، یہ لشکر جا رہا تھا کعبۃ اللہ کے گرانے کو، زمیں سے نام حق کا مرکزی نقطہ مٹانے کو، یمن سے تاب مکہ جس قدر آبادیاں آئی، وہاں اس فوج نے بربادیاں ہر سمت پھیلائی، کبھی دیکھے نہ تھے ہاتھی عرب کے رہنے والوں نے، اثر ان پر کیا شمشیر و خنجر نے نہ بھالوں نے، یہ خبریں اہل مکہ نے سنی اور سخت گھبرائے، دلوں پر وسوسے شیطان نے فلفور پھیلائے، اگرچہ بت پرستی کی نہیں رکھی تھی حد کوئی، ہبل اور لات و عزا نے نہ کی ان کی مدد کوئی، قریش ان ہاتھیوں سے خوف کھا کر دفتن بھاگے، پہاڑوں میں چھپے جا کر کوئی پیچھے کوئی آگے، یہ سب خوف و خطر تھا بت پرستی ہی کا خمیازہ، یہ سب خوف و خطر تھا بت پرستی ہی کا خمیازہ، کہ برہم ہو چکا تھا ان کی یک زہتی کا شیرازہ، دلائی ان کو عبد المطلب نے گو بہت غیرت، نہ دکھلائی مگر نسل قریشی نے کوئی ضرورت، تھے عبد المطلب یا بیٹے پوتے ان کے 10-12، یہی باقی تھے باقی شہر خالی ہو گیا سارا، شپاہ اولاد تھی والد سپہ سالار مکہ تھا، یہی کعبے کا خادم تھا یہی سردار مکہ تھا، سحر کے وقت ایک بدویہ مکے میں خبر لایا، کیا خبر لایا؟ کہ لشکر پھیل والوں نے حرم کی حد پہ ٹھہرایا، چراگاہوں میں خاک اڑنے لگی ہے ظلم کے مارے، پکڑ کر اونٹ عبد المطلب کے لے گئے سارے، ہوئے تیار عبد المطلب بھی یہ خبر سن کر، تنے تنہا چلے گھوڑے پہ چڑھ کر جانب لشکر، وہاں پہنچے تو ان کو ابرہا نے دور سے دیکھا، کہ ایک مرد معمر آ رہا ہے بے دھڑک تنہا، نشاں چہرے سے ظاہر ہیں بزرگی کے